کی اسکیمیں ہیں جو یہ گلگت اور اسکردو کے لیے کرنے جا رہے ہیں جی. بزنس انکیوبیشن سینٹر, نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. ٹیلنٹ الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہے. میرے اپنے حلقے کے اندر NH1 کے اندر گلگت بلتستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں جی. سو مجھے پتا ہے, میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, کوئی ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہے. یہاں پر بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہم کریٹ کر رہے ہیں, وہاں سے وہ ہنر بھی سیکھیں گے, پھر فنڈنگ بھی ان کو پرووائڈ کریں گے. جو وزیر اعظم کا کامیاب جوان پروگرام ہے, اس میں یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کے ذریعے یہاں کے نوجوان کو ادھر اسکل سکھا کے, بزنس کس طریقے سے کرنا ہے وہ سکھا کے, پھر قرضے بھی دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو سکے اور دوسروں کو بھی روزگار مہیا کر سکے. معذور افراد ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ریہیب اینڈ لائف اسکل سینٹر بنانے جا رہے ہیں جی تمام 10 ڈسٹرکٹس میں GB کے, ان کے لیے خصوصی طور پہ, تاکہ ان کو ہنر سکھایا جا سکے, وہ کسی اور کے محتاج نہ ہوں. 82 فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز بن رہے ہیں, یہ بھی 10 تمام جو ہے جو سیلابی ریلا آتا ہے اس سے بچنے کے لیے. ریسٹوریشن آف بایو ڈائیورسٹی اور انہینسمنٹ آف ایکو سسٹم, 2 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. یہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہوگا, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کی, میرے خیال نہیں, ڈیفینیٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں گزرا ہے جس کو اتنا انوائرمنٹ کے اندر انٹرسٹ ہو, اور گلوبل لیڈرز کے اندر میرے خیال میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. سو آپ اور وزیر اعظم ابھی بھی انہوں نے جو میں سن رہا تھا جو بات کر رہے تھے CM کے ساتھ, تو وہ یہی ایمفیسائز کر رہے تھے کہ آپ نے ٹورزم ایسے نہیں کرنی, ڈیولپمنٹ ایسے نہیں کرنی کہ انوائرمنٹ تباہ کر دے. سو PM صاحب اس کے لیے بھی 2 ارب روپے کا ایک منصوبہ ہے. IT ٹیلی کام انفراسٹرکچر, نوجوانوں کی تو جان ہے آج کل, روٹی نہ ملے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے, اگر 3G 4G نہ ملے تو ان کے لیے زندگی گزارنا, ایک آج 21ویں صدی کی زندگی گزارنا مشکل ہے. جیسے بتایا CM صاحب نے, جون سے پہلے آکشن ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر نیٹ ورک ایکسپینشن کی جا رہی ہے. اور آخر میں منصوبہ جو ہے 25 چھوٹے اور درمیانی جو ہے انڈسٹریل یونٹس لگائے جائیں گے, جو ویلیو ایڈیشن کر کے جو ایگریکلچر یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے. یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ پیکج میں ہم کیا منصوبے کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آج کا اعلان ہے, اور میں واقعی میں سمجھتا ہوں, دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ 30 اپریل 2021 کی تاریخ گلگت بلتستان میں یاد رکھی جائے گی, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سطح کے اوپر ترقیاتی کام کا آغاز ہونے والا ہے جو کبھی پہلے اس خطے نے نہیں دیکھا تھا, لیکن گلگت بلتستان کا مقام کیا ہے پاکستان کے نظام کے اندر, پاکستان کے آئین کے اندر, اور ان کا اختیار کتنا ہے آج با اختیار کرنے کا. اور وہ اعلان جو پہلے وزیر اعظم نے کیا تھا کہ ٹیمپرری اس کا پروویژنل پروونشل سٹیٹس جو ہے اس کا اعلان کیا تھا, اس کی طرف بہت بڑا قدم آج ہونے جا رہا ہے. جو اعلانات اس پیکج کے اندر شامل ہیں, اور تفصیل میں جائے بغیر اس کی ڈائریکشن میں صرف بتا دوں, 2-3 چیزیں ہیں جی. سب سے پہلی چیز تو یہ, جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ جتنے کانسٹیٹیوشنل فورا ہے وہاں پر ہم نے GB کی پارٹیسپیشن بنانی ہے. اس کے لیے ٹارگٹ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آئینی طور پر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہ کیا جائے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشن نہ پیدا ہو. لیکن یہ وزیر اعظم کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام ان آئینی فورا کے اندر گلگت بلتستان کی پارٹیسپیشن ہو, شرکت ہو اور ان کی انگیجمنٹ ہو. دوسری چیز جو بہت بڑا فیصلہ ہے, اور اس میں میں کریڈٹ دینا چاہوں گا, یہ ہے تو ویژن وزیر اعظم کا, لیکن میں کشمیر افیئرز کے منسٹر علی امین گنڈاپور کو بھی اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ گلگت بلتستان کو ہم چلاتے رہے ہیں اسلام آباد سے, اور وزیر اعظم کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اور اس کی حکومت کو با اختیار کرنا ہے. یہاں پر فیصلے ہوں گلگت بلتستان کے, ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہو. کل ہم جو ہے وہ کشمیر افیئر کے منسٹر سے اسلام آباد میں نہ پوچھ رہے ہوں کہ اتنا بڑا ترقیاتی پیکج جو دیا تھا اس کے اوپر پروگریس کیا ہوئی ہے. ہم گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے پوچھیں کہ آپ کے پاس سارا اختیار آ گیا, بتائیں کام کیسے ہوا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے آخری چیز میں جو بتاتا جاؤں کہ کیوں نہیں ہوتا تھا, اس کی کیا وجہ کیا دی جاتی تھی. میں بہانے کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن وجہ کیا دی جاتی تھی. وجہ یہ دی جاتی تھی کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ اصولی فیصلہ ہو گیا
کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ذمہ داری وفاقی اداروں کو لگا دی گئی. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے پلاننگ ڈویژن میں، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ساتھ کام کرنا ہے گلگت بلتستان کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے ساتھ، اور 6 مہینے کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اسی طریقے سے باقی تمام ادارے تو صرف اختیار نہیں دے رہے ہیں، ساتھ اختیار دے کے اختیار کے افیکٹو استعمال کے لیے، مؤثر استعمال کے لیے ساتھ سکل ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی جائے گی. انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ آنے والے جو 5 سال ہوں گے یہ گلگت بلتستان کے اندر ترقی کا ایک ایسا نیا دور لے کر آئیں گے جو اس خطے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو اس خطے کا حق یقیناً ہے. تو آخر میں وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. یہ آسان سیاسی فیصلے نہیں ہیں. مجھ سے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یار 2 سال کے بعد الیکشن ہونے والا ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر، یہاں سے تو کوئی ووٹ بھی نہیں ملنا ہے وزیر اعظم کے لیے، ادھر سے تو الیکٹ کوئی بھی نہیں ہونا ہے. یہ جو ایک کسی لیڈر نے کہا تھا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس نے کہا تھا، سیاستدان اگلے الیکشن کے لیے فیصلے کرتے ہیں، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل کے لیے فیصلے کرتا ہے. عمران خان نے ثابت کیا ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے پاکستان کا. تو وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد. پابندی اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ ملک کے کمزور طبقے اور پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کام کیا جائے، اور اسی سلسلے میں آج گلگت بلتستان کے لیے اس اہم ترقیاتی پیکج کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس خطے کی ترقی پر وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی توجہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس حسین خطے کے دیگر علاقوں کے ساتھ سفری روابط کو بحال کرنا، ان کو بہتری کی جانب لے کر آنا، بجلی کی فراہمی، روزگار کے مواقع پیدا کرنا. میں سب سے پہلے تو اسد عمر آپ کو اس پیکج کی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بڑی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا کہ ہم ایک ایسا پیکج دیں گلگت بلتستان کو جو اس خطے میں صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ لے کے آئے. تو یہ جو آپ نے جس طرح پی ایس ڈی پی سے بھی اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے بھی پیسہ نکالا اور پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو بھی استعمال کیا، اپنا ذہن استعمال کیا کہ ہم کس طرح زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہوں گے آنے والے سالوں میں، کیونکہ قرضوں کی وجہ سے اور قرضوں کی قسطیں دینے کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا کم پیسہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے. اور سارے پاکستان میں لوگ اس وقت مختلف جگہ سے پیسے کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ ادھر بھی مدد کرے، اور یعنی ہر جگہ سے ڈیمانڈ ہے. تو اس کے باوجود اس پیکج لے کے آنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے بھی اور گلگت بلتستان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے. بڑا اپنا ذہن استعمال کر کے اس طرح کا پیکج لے کے آئے ہیں. اچھا، میں اب آپ کو اپنا رشتہ آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان سے کیا رہا ہے. میں جب 15 سال کا تھا تو پہلی دفعہ میں اپنے اسکول کے ساتھ یہ سارے علاقے میں آیا، گلگت آیا. اور پھر ان دنوں میں تو سڑکیں ایسی تھیں، مجھے جو سب سے ابھی بھی چیز یاد ہے کہ وہ کبھی مجھے زندگی میں اتنا خوف نہیں آیا جو وہ چھوٹی سی جیپ ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہوتی تھی. ابھی کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا، بننا شروع ہوا تھا، لیکن جو سڑکیں تھیں، یعنی کبھی آپ نے، میں تو داد دوں گا وہ جو ڈرائیور چلاتے تھے جیپوں والے ان سڑکوں کے اوپر، کہ وہ صرف وہی چلا سکتے تھے. کوئی اور کہیں سے دنیا میں ڈرائیور آ کے ان سڑکوں پہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا. اور وہ پھر یہ بھی تھا کہ مجھے یاد ہے ہم جیپ میں جب جا رہے ہوتے تھے تو ہر تھوڑے 1 2 3 میلوں کے بعد نیچے ہزاروں فٹ نیچے ایک ٹوٹی ہوئی جیپ گری ہوئی ہوتی تھی. یعنی اوپر سے جیپ نیچے گری ہوتی تھی تو وہ اور خوف آ جاتا تھا کہ پھر اللہ یاد آ جاتا تھا کہ اللہ صحیح طرح واپس بھی لے جائیں. تو اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم جب ٹریک کرتے تھے تو جب کسی
گاؤں کے پاس آتے تھے، بلکہ ہنزا، تب ہنزا بھی، کریم آباد بھی چھوٹا سا شہر تھا، تو مجھے یاد ہے وہاں لوگ پھال لے کے باہر کھڑے ہوتے تھے، ہمارا استقبال کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا. یہ علاقہ بالکل کٹ آف تھا دنیا سے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف زبانیں ہیں ان علاقوں میں، کلچر مختلف ہے، وہ اس لیے ہیں کہ یہ سارے علاقے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے، کیونکہ سڑکیں اتنی مشکل تھی. مجھے وہاں وہ خاص طور پہ جو سکردو سے جو گلگت کا راستہ ہے، مجھے تب کی بات یاد ہے. وہ لوگ یہ جب کہتے تھے کہ جیسے جو بھی اس سکردو سے گاڑی میں نکلتا تھا گلگت جانے کے لیے، تو پہلے اس کی سارا گھر والا آ کر اس کو خدا حافظ کہنے آتا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید واپس نہیں آئے گا. یہ وہ سڑک تھی گلگت، ابھی بھی بڑی خطرناک ہے، اب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن جب میں یہ علاقہ دیکھا، اس کے بعد میں دنیا میں گیا، باہر پڑھنے بھی گیا، پھر میں نے دنیا کے بڑے بڑے جو خوبصورت علاقے سمجھے جاتے تھے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، ان سب علاقوں میں گیا. تو جب بھی میں گیا مجھے اس چیز کا فخر ہوتا تھا کہ میرے پاکستان میں ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا میں کوئی اس علاقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ میرا گلگت بلتستان ہے. اور اس کے بعد بھی ایک تو میں کرکٹ میں مصروف ہو گیا، گرمیوں میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا. جیسے ہی میں باہر کرکٹ سے فارغ ہوا تو پہلی چیز میں نے کی، پھر واپس آیا اس علاقے میں. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو اپنے میرے دوست تھے لاہور سے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے، وہ عجیب سا، کوئی اس علاقے میں آیا ہی نہیں تھا. تو میں اپنے باہر سے جو میرے دوست تھے، وہ میرے دوست آیا کرتے تھے یہاں میرے ساتھ. میرے جو لاہور میں بڑی مشکلوں سے کسی ایک آدھ کو کھینچ کے لاتا تھا، باقی یہاں سے آتے نہیں تھے. تو باہر سے جب لوگ آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک میرا جو بھی باہر سے میرے دوست یہاں جب آئے، سب نے ایک ہی چیز کہی کہ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی علاقہ نہیں ہے. تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو جب میں اس علاقے کے لیے کچھ کروں گا، میں صرف اس علاقے کی مدد نہیں کروں گا، میں اپنے ملک کی مدد کروں گا. اور میں نے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب، ایک یعنی کافی ٹیبل بک جس کی تصویروں والی کتاب لکھی، انڈس جرنی اس کا میں نے نام رکھا. اور وہ جب میں نے یہ سارا علاقہ، دوسائے، اوپر سکردو، سارے علاقے میں ساتھ فوٹوگرافر کو لے کے گیا تصویریں لیتے ہوئے، تو جب وہ کتاب باہر میں نے جب پبلش ہوئی انگلینڈ میں، تو سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ بھی ہے پاکستان. یعنی شہروں کا تو پتہ تھا ان کو، لیکن پاکستان کے باقی علاقوں کو کسی کو باہر نہیں پتہ تھا. اور کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورت ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باہر کے لوگوں کی تو دور کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے. ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں، بچے ان کے لندن رہتے ہیں، ان کو کیا پتا پاکستان کا. ساری پراپرٹیز ان کی باہر ہیں، یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں. اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں. سوچا اس لیے نہیں کہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے. زیادہ سے زیادہ ایک جہاز میں آ کے یہاں گلگت یا ادھر سے چلے گئے واپس. یہ جو باقی سارا علاقہ ہے کسی کو تو پتہ ہی نہیں اس کا. تو جب ہماری حکومت آئی تب سے ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس خطے کا جو پوٹینشل ہے اس کو اوپر لے کے آئیں. باقی ساری چیزیں ایک طرف، ہاں انڈسٹریل زون بھی ہونی چاہیے، لیکن انڈسٹریل زون بھی صرف ایک ایسی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کی جو قربانی ہے یہاں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں نے کبھی اس طرح کی قربانی ٹیسٹ نہیں کی جو یہ اس علاقے میں ہے. سارے نگر، ہنزا، ایسی کتنی کہیں دنیا میں نہیں ایسی. لیکن وہ لاسٹ نہیں کرتی، آپ اس کو لے جا نہیں سکتے باہر، وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو جو فوڈ پروسیسنگ ہے اس کی بہت بڑی گنجائش ہے، تو اس طرح کی انڈسٹری تو لگ سکتی ہے.
لیکن اصل آپ کا پوٹینشل ٹورزم کا ہے. اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پریزنٹیشن دی سوئٹزرلینڈ کا اور گلگت بلتستان کا موازنہ کیا ہوا ہے. یہ دگنا علاقہ ہے سوئٹزرلینڈ سے، زمین میں یہ دگنا علاقہ ہے، یہ صرف جو گلگت بلتستان ہے. اس کے علاوہ اس علاقے میں جو پہاڑ ہیں، جو خوبصورتی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ ہے. آدھے تو دنیا کے جو بڑے اونچے ترین پہاڑ ہیں 12 یہ جو سب سے بڑی پیکس ہے، تقریباً آدھی تو اس علاقے میں گلگت بلتستان. اور یہاں تو یہاں جو پوٹینشل ہے ٹورزم کا کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو فگر دیتا ہوں، میں نے 2 فگرز دیکھی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے کتنا پیسہ کماتا ہے. تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ساری ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ساری پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے $25 ارب اور ماشاءاللہ ہمارے دور میں اب یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان سے، اگر ہم اس کو ڈیولپ کر لیں تو آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو فائدہ ہوگا یہاں، لیکن ہمارے ملک کا کتنا فائدہ ہوگا، سارے پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا. ہمیں فارن ایکسچینج ملے گا، آپ کو روزگار ملے گا، خوشحالی آئے گی. تو دونوں کے لیے تو یہ جو ہم پیکج لے کے آئے ہیں، یہ صرف آپ کی بھلا کے لیے، آپ کے لیے بہتری کے لیے نہیں لے کے آئے، یہ سارے پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں. کیونکہ اس کا فائدہ سارے ملک کو ہوگا. جب گلگت بلتستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا، صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی، سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا. اور میں آج ایک داد دینا چاہتا ہوں. میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. میں ٹکٹس دینے میں بھی، میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں، تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے. کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں، اس کو وزیر بنا دیتا، اس کو نہ کرتا. یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت. لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا، جو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، وہ خالد کو آپ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان، ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ، جو انسان ہمارے پولیٹکس میں آتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پولیٹکس میں صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں. اور ان کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں، لیکن کوئی غیر قانونی چیز کر کے نہیں، بس اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے. حالانکہ اگر میں اقتدار سے اپنی ذات کو فائدہ اٹھاؤں، کہ انہوں نے تو اس کو کرپشن ریاست تھی، جو ان کا کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے صرف اور صرف اقتدار کو استعمال کروں، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. انہوں نے بالکل، لیکن ہمارے کیونکہ اتنا بدقسمتی سے جو بھی جیسے اخلاقیات پہلے تو بہت ہی ہے کہ اس کو کرپشن نہیں سمجھتا. مدینہ کی ریاست میں بڑا برا. اور اس کے دوسری جو جیسے جیسے پیسہ آیا، جو یہاں سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا، باہر لے کے جاتے ہیں، اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا. سب سے بڑے غداروں کے لیے، معذوروں کے لیے، بیووں کے لیے، یتیموں کے لیے 2 طرح نقصان پہنچاتے ہیں. دنیا کی تاریخ کی پہلی پیسہ چوری کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک میں خرچ ہونا چاہیے، اور دوسرا جب وہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں، محل نہیں بنائے اسی مسجد نبوی، دوسرا نقصان مدینہ آئے تھے کیونکہ ڈالر لے کے باہر پہنچاتے ہیں. تو جب ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے، ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے، ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے کمزور ہو جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب روپیہ میں وہ بستے ہیں تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ساری زندگی آنے والی غربت آ جاتی ہے. دنیا کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو ملتا ہے، ساری دنیا میں ذمہ داری جو پولیٹکس میں آتے ہیں نا، اور نام لیتے ہیں عوام کا، ہر آدمی جس طرح اور اقتدار میں آ کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ساری دنیا میں برا بھلا سمجھا جاتا ہے، میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار. دوسری کیٹیگری
مطلب یہ کہ اور اس میں کافی لوگ فٹ ان ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں آنے اقتدار سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کے لیے, لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کام کر دیتے ہیں. لیکن کام وہ کرتے ہیں جیسے ووٹس میں جائیں, لیکن زیادہ تر اس کیٹیگری میں لوگ آ جاتے ہیں. میں نے اس کے اندر جنون دیکھا ہے, خاص کیٹیگری ہے. سارا وقت سوچ رہا ہوتا ہے جب اس کیٹیگری میں زیادہ لوگ آ جائیں وہ ملک مدد پر آ جاتا ہے, کیسے اپنے علاقے کو بہتر کرے. اس لیے ہم جب ہمارے پاس یہ پروپوزل لے کے آتا ہے تو ہم پھر پوری اس کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں پتہ ہی اپنے لوگوں کا سوچ رہا ہے, ہم اس کو کیسے پیسہ دیں. ان کی جو ریاست پتہ ہے کہ اس نے آدھا اقتدار تھا لینی ہے یا وہ صرف اور صرف بھیج دینا عوام کی بہتری کے لیے. تو جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک بیچ میں سے نکال دی لیڈر ہے اور اس کی کابینہ ایسی ہے جیسے اپنے لوگوں کا سوچ رہی ہے, بہت ہی غریب. تو یقین کریں مدینہ کی ریاست یہ تو ہم نے شروعات ہی کی ہے نا 370 ارب کی. جیسے جیسے پیسہ آیا 5 سالوں میں جو سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے علاقے میں کبھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوگا اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا. پہلے کمزوروں کے لیے, معذوروں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے مزید اور مدد کرتے رہیں گے. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنا جائیں گے, ہم آپ کی اور مدد کریں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. اپنے لیے کوئی محل نہیں بنائے اسی مسجد نبوی میں جس دن پہلے دن مدینہ آئے تھے, صحیح طرح ٹورزم کو سنبھال لیں, سادگی میں زندگی. اگر آپ نے یہ ٹورزم کو صحیح طرح سنبھال لیا, ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ سینٹر سے پیسہ نہیں لیں گے, ہم آپ سے پیسہ مانگا کریں گے کہ جی ہمیں ہمارے دلوں میں وابستہ ہیں. ساری زندگی آنے والی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے لیے انہوں نے بتا دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں اقتدار جب آپ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی ذمہ داری آپ کی نعمت سے نوازا ہوا ہے, اور ہمیں بھی پاکستانیوں کو جس طرح. لیکن آپ جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. گرمیوں میں دونوں مطلب یہ ٹورزم ہوگی, جو غربت ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ٹورزم میں. جو سوئٹزرلینڈ پیسہ بناتا ہے لیڈر کے لیے, وہ زیادہ پیسہ اسکیئنگ سے بنواتا ہے. جو چیز ان کا پیسہ گرمیوں میں, جس طرح ہمارے لوگ تو گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں, جنون دیکھا وہ اس کا کم پیسہ ادھر سے بنتا ہے. سارا وقت زیادہ پیسہ بنتا ہے جب وہ اسکیم کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جو ہوٹلز بناتے ہیں. اس لیے ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ پروپوزل لے کے آتا ہے تو فائدہ پوری اس کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی اپنے ان لوگوں کا سوچ ہے. ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے پیسہ دیں ویسے سارے پاکستانی, ہمیں پتہ ہے کہ اس نے آدھے کمیشنز کھا لینی ہے, نیچے باہر پیسہ بھیج دینا ہے. تو جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح کے ٹھنڈے علاقوں میں آئے, تو پہلے تو آپ کو لیڈر ہے اور اس کی کابینہ ٹورزم آئے یا نہ آئے, پاکستان میں تو پہنچ جانا یہاں سے. جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے گی. شروعات ہی کی ہے نا 370 ارب کی, کہ جب لاہور سے 5 سالوں میں جو 370 ارب اس علاقے میں کبھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوگا. ہوٹلز میں جگہ ہی نہیں تھی ہوا پہلے. ویسے بھی اگر وہ نام ہی لاہور سے فلائٹ ہے, ویسے آپ کے ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی. جب میں 3-4 سال پہلے سے آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آیا تھا اور مدد کریں گے, تو تب بھی آپ کے سامنے میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے جو ہم مدد آپ کی کریں گے. آپ انشاءاللہ آپ کو جو قرضے دلوائیں گے, ٹورزم کو سنبھالیں. آپ نے اپنی یہ جو ٹورزم انڈسٹری کے لیے, اگر آپ نے یہ ٹورزم کو صحیح طرح سنبھال لیا, بیکاز یہ میری آپ یقین کریں کہ آپ سینٹر سے پیسہ نہیں لیں گے, ہم آپ سے پیسہ مانگا کریں گے کہ جی ہمیں بھی پیسہ دو تھوڑا سا. یعنی اگر آپ نے یہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کر دیے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کی گندگی, اللہ نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہوا ہے. ہمیں بھی پاکستانیوں کو بھی. یہ پہاڑ اپنے جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو جنگلات, ان کو نہ آپ نے دیکھ بھال نہ کی. یہ وہ علاقہ ہے جدھر سردیوں اور گرمیوں میں دونوں, جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں, کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اسکیم. جس طرح اب سوئٹزرلینڈ کے اندر فرق جو سوئٹزرلینڈ پیسہ بناتا ہے, سارے سوئٹزرلینڈ کے اندر قانون ایسے بنے ہوئے ہیں, پیسہ اسکیئنگ سے بنواتا ہے. اسکلوپس صرف اسکیئنگ ہو سکتی ہے. ان کا پیسہ گرمیوں میں, جس طرح ہمارے لوگ گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں, وہ اس کا کم پیسہ ادھر سے بنتا ہے, اس کے باہر بھی وہ جا سکتی ہے. بنتا ہے جب وہ جنگل جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے, تو اس علاقے میں وہ سروسز پرووائڈ گھر بنیں گے اور گھر بھی اس طرح کے بنتے ہیں. ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. سارا جو سب سے زیادہ فائدہ میونسپل کو ہوتا ہے. لوکیلٹیز ہیں بلتستان میں, وہ پھر ایک ایک چیز بیٹھے ہوئے ہیں, گندگی تو نہیں ڈال رہا کوئی, سارے پاکستانی یہاں پہنچ جانا ہے. مشترکہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ٹورزم کے لیے جگہ اچھی ہو تو ساروں کو فائدہ ہے. یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ ٹھنڈے علاقوں میں آئے, تو پہلے تو آپ کو وہی فائدہ ہے. باہر سے ٹورزم آئے یا نہ آئے, پاکستان میں تو پہنچ ہی جانا ہے یہاں سے, جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے گی.
اور یہ آپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب لاہور سے فلائٹ آئی اسکردو یہاں سے تو گلگت جانا اس طرح لگتا تھا کسی دوسرے ملک میں جانا، جگہ ہی نہیں تھی. اسکردو تو بھول ہی جاؤ. ویسے بھی اگر وہ نہ بھی لاہور سے فلائٹ ہے ویسے آپ کے ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی. جب میں 3-4 سال پہلے اس کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو لے کے آیا تھا یہاں کی آپ کی تو تب کمیونٹی بھی آپ کے سسٹم سارے ہوٹل بھرے ہوئے تھے. جس طرح لوگ آپس میں رہتے ہیں یہ کہیں اور پاکستان میں اس طرح نہیں رہتے. انشاءاللہ یہاں قرضے دلوائیں گے آپس میں آپ نے اپنی ایک دوسرے کی مدد ٹورزم کرتے ہیں. انڈسٹری کے لیے یہاں پلان طریقے سے کام یا کرنا میں ہے. Because اسکردو یہ کے اندر تھا تو میں یہ وہ بھی گاؤں بات میں سن پھر لو رہا تھا، میں ان کو کہ تھانے اگر میں آپ گیا. نے یہ صحیح طرح میں نے کہا نہ مجھے کیا بتاؤ یہ قتل کتنے ہوئے ہیں تو ابھی تک؟ ٹورزم نہیں آئے گی. انہوں نے کہا یعنی ساری اگر تاریخ آپ میں نے نہیں قتل ہوا اپنے علاقے تھانے خراب کر دیے. اب صحیح سوچیں آپ کہ نے اگر ہم ٹاؤن پلاننگ پلاننگ نہ جا کے کی، کسی تھانے میں دیکھیں تو وہاں گندگی کیا پڑی فرق ہوئی نظر آئے گا. انہوں نے کہا آپ نے ساری اگر تاریخ کے اندر اس تھانے میں قتل ہی نہیں ہوا اپنے کبھی. یہ پہاڑ اپنے جو اور درخت پھر کوئی جو سیکٹریین جنگلات ان کو نہ انہوں آپ نے نے ان کی اس کے دیکھ بھال نہ علاوہ کی، کوئی وہ مسئلہ مسائل ہی نہیں. اگر آپ تو نے کمیونٹی مل کے اپنے مسئلے حل جس کو کرتی ہے. ایکو ٹورزم اس لیے آپ کہتے کے ہیں لیے بڑا آسان کہ جو ہوگا ٹورزم جو انوائرمنٹ کے bylaws ساتھ پر عمل چلتی ہے. کروانا. جس طرح صفائی سوئٹزرلینڈ کے رکھنا. اندر فرق کیا ہے؟ ٹورزم کے لیے سارے سوئٹزرلینڈ کے گاؤں اندر کو قانون اپنے ایسے جو بنے علاقے ہوئے ان ہیں کو بچا کے کہ رکھ سکتے ادھر ہیں. یہ ہے اسکیئنگز کیونکہ کلوبس آپ کے پاس وہ صرف کمیونٹی skiing ہے ہو اور سکتی ہے انشاءاللہ یہاں. آپ کے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن یہ ہوں ہے گے جدھر صرف اس سے آپ ان ایک کی صحیح غائب معنی میں غائب سسٹم سسٹم بنا بنا سکتے ہیں جو کہ اس کے باہر سارے نہیں ہو جا علاقے کو سکتی. بچا سکتا ہے. یہ ہے جو اور جنگل ہم جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا یہ جو سکتا پروجیکٹس ہیں میں اس صرف آپ علاقے کے میں لیے آپ کے announce گھر ضرور کرنا بنیں گے اور چاہتا ہوں. گھر بھی اس طرح کے بنیں گے. 370 اور ارب کا پھر 5 سال میں پیکج سارا ہے. جو ان کی جو میونسپل ہائیڈل پاور جنریشن لوکیلٹیز ہیں اور لوکل ڈسٹریبیوشن ایک ایک نیٹ ورک چیز دیکھتی ہے کہ کوئی گندگی تو نہیں ڈال رہا کوئی، سارے فنڈز کیونکہ وہ پھر ٹورزم کے ساتھ مشترکہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ٹورزم کے لیے جگہ اچھی ہو تو ساروں کا فائدہ ہے. تو اس لیے پھر ساری کمیونٹی مل کے آپ کے لیے وہ آسان جگہوں کرنے کو کے لیے صاف وہ جو رکھتی ہے. بابو اور سر آپ کی خوش قسمتی یہ دوسری یہ ہے سارا ایک اور کہ یہاں کیونکہ یہ علاقے اگر کٹ آف لینڈ سلائڈ بھی آتی ہے تو آپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا پھر تو یوتھ یہاں سکلز سے اور گلگت اسکالرشپ جانا اس طرح لگتا تھا کسی دوسرے یہ ملک میں بڑا جانا ضروری ہے اپنے نوجوانوں کے اسکردو تو اوپر بھول ہی invest جاؤ نا کرنا، گلگت سے value add اسکردو کرنا. جانا. وہ تو اور دنوں health سارا جو آپ کا یہ ہیلتھ cut off سسٹم تھا ہے اس سارا. کی سب سے زیادہ ضرورت اس کی وجہ ہے اس کی سے اپ گریڈیشن جو کرنی. یہاں کی آپ کی اور یہ جو community ہیلتھ کارڈ system ہے، انشاءاللہ آپ کے سارے شہریوں جس کے طرح پاس لوگ جب آ جائے گا آپس میں رہتے یہ یاد ہیں، رکھیں یہ یہ ہیلتھ کہیں کارڈ اور پاکستان health میں اس insurance طرح نہیں نہیں ہے. رہتے یہ ایک جس health طرح system یہاں ہے. علاقوں کے اندر اس آپس کی میں وجہ سے ایک دوسرے کی private مدد sector کرتے کے ہیں. لوگ آپ کے علاقے میں آ کے یہاں ہاسپٹلس بنائیں گے. آپ یا میں کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ لوگوں کے گاؤں پاس میں پھر رہا تھا ہیلتھ میں انشورنس ہے اور اس کے ذریعے میں نے کہا اپنا مجھے علاج بتاؤ کروا یہ قتل سکتے ہیں. کتنے ہوئے ہیں ابھی تک. اس لیے یہ انہوں نے کہا ساری تاریخ میں نہیں قتل ہوا اس تھانے پھر میں. واٹر اور سینیٹیشن جو اسکردو کی آپ بات سوچیں کہ اگر ہم خاص طور پختونخوا پہ جا کے کسی تھانے میں دیکھیں تو وہاں بڑی کیا ضرورت فرق ہے نظر آئے کیونکہ گا. وہ اتنی انہوں نے کہا ساری تاریخ کے اندر اس تھانے میں قتل ہی نہیں ہوا کبھی. گئے کہ وہاں سیوریج سسٹم اور کی پھر ضرورت کوئی ہے. سیکٹیرین نہیں تو وہ سارا وہ انہوں نے پانی جائے اس کے گا علاوہ دریاؤں کوئی میں وہ مسئلہ نیچے تک مسائل نہیں جاتا ہے. تو کمیونٹی اور پھر مل کے اپنے مسئلے حل کرتی ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری اس لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے bylaws ہیں کے نا اوپر عمل کروانا، صفائی رکھنا، انڈسٹریلائزیشن بھی وہ آپ بڑی اپنے گاؤں کو اور اپنے جو علاقے کو بچا کے رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کے اسمال اور پاس میڈیم انڈسٹری جو جو ہے ہے انشاءاللہ آپ وہ کے جو یہاں لوکل کامیاب گورنمنٹ ہوں گے. الیکشن ہوں گے جس کے اندر اس میں نے سے آپ آپ کو ایک کہا صحیح کہ جو معنی آپ کی میں فوڈ پروسیسنگ ایک اور اس سسٹم طرح بنا کی، سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو وہ کہ بھی اس سارے علاقے کو بچا کریں گے. سکتا ہے. اور پھر جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس یہ کی جو پروجیکٹ ہے میں صرف آپ کے لیے ایئرپورٹس کو بڑا کریں تاکہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں 370 ارب کا 5 سال میں پیکج ہے. انٹرنیشنل فلائٹس آیا کریں گی. کوشش ہائیڈل کرتے ہیں پاور مجھے گلگت میں جنریشن کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم اور لوکل کوشش کریں گے ڈسٹریبیوشن کیسے آپ کی اس کے مدد لیے کر سکتے ابھی ہیں کہ یہاں اسد بھی عمر نے اناؤنس کیے فلائٹس سارے ڈائریکٹ آ فنڈز سکے. ابھی تک تو صرف ٹورزم کے ساتھ اسکردو جا کنیکٹیوٹی سکتی ہیں. جو کنیکٹیوٹی لیکن جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم دیکھیں میں کوشش جب کر بھی رہے ہیں آیا آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے وہ جو 15 سال یا بابو آج سر سے کی وہ جو ٹنل ہے جو جس سے 55 سال پہلے میں یہاں آیا تھا مل جائے گا. یعنی تو اگر لینڈ مجھے سلائڈ بھی ایک آتی ہے تو چیز آپ کے تب پاس بھی یاد ہے آلٹرنیٹیو روٹ ہوگی. کہ یہاں کے لوگوں پھر کا یوتھ ایک سکلز اور ان کے اسکالرشپ اندر ایک یہ یہ بڑا تاثر ضروری ہے تھا اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کہ کرنا، ویلیو ایڈ کرنا. ان اور سے ہیلتھ سارا جو آپ ستیری کا مال ہیلتھ کی سسٹم ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یعنی کہ اس کی آپ ایسے گریڈیشن تھا کہ کرنی. یہ اپنے دھیان اور ہی یہ نہیں جو رکھ ہیلتھ سکتے کارڈ لوگ. انشاءاللہ آپ تو کے وہاں سارے سے کوئی آفیسر شہریوں کے کے پاس پاس جب آ جائے گا یہ آفیسر یاد نہیں رکھیں آتا. یہ ہیلتھ اور وہ کارڈ پھر ایک قسم کا انشورنس نہیں بنا ہے. ہوا ہوتا تھا. یہ سارے ایک ہیلتھ سسٹم لوگ ہے. سمجھتے تھے کہ جو بھی اس کی وجہ سے یعنی وہ جو بھی پرائیویٹ کہتا تھا سیکٹر وہ کے لوگ آپ کے کرنا پڑتا علاقے تھا میں آ لوگوں کے کو. ہاسپٹلز یعنی بنائیں گے. لوگ empowered کیونکہ نہیں ان کو تھے. پتا ہوگا کہ لوگوں کے پاس اختیارات نہیں انشورنس تھے. ہے اور اس کے ذریعے یہ
مجھے تب وہ سے اپنا علاج یاد ہے کروا کہ سکتے یہاں ہیں۔ ضرور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ہمیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ہم واٹر کیسے سینیٹیشن جو معاملوں کی بات کی کہ وہاں خاص طور پہ کیسے ان کو سسٹم چلائیں۔ کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو اور پھر آپ کے یہ جب گلگت اور سے وہ اس کے بعد بھی میں 30 سال گئے ہیں کہ جب وہاں آنا سیوریج شروع ہوا پھر سسٹم سے کی ضرورت ہے، ہمیشہ نہیں تو مجھے وہ یہ سارا تھا پانی جائے گا کہ یہ دریاؤں میں ایک جو نیچے تک جاتا ہے، جو ہم اب اور تک پھر
اب تک جو سارا گلگت بلتستان کو جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ ایسے انڈسٹریلائزیشن ہو وہاں گورنمنٹ ایسے سمجھتی تھی وہ بڑی کہ یہاں لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں اپنے آپ کو چیز ہے پیر پہ کھڑا ہونے کی. اس کے اندر اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو ہے وہ یہاں کامیاب ہو, اور اس سے بہت جس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو قوم میں بڑا برا تاثر ہوتا ہے, جو لوگ بڑا برا فیل کرتے ہیں, اس میں بھی پوری وہ مدد سمجھے کہ کریں جی یہ ان کے اور پھر جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کی ایکسپینشن معاملات چلانے کے ایئرپورٹس کو بڑا کریں تاکہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں قدم اٹھائے ہیں جو پروویژنل اسٹیٹس دیا پروونشل آیا کریں گی, یہ کوشش کرتے ہیں. مجھے گلگت میں کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی فلائٹس ڈائریکٹ آ سکیں. آپ کے اوپر سارے اختیارات آپ کے پاس جائیں, لیکن جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس علاقے میں جب بھی کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, کون سی چیز پہلے چاہتے ہیں. 15 سال یا آج سے اسلام آباد میں بیٹھ کے کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں اس علاقے کے. تو یہ جو آپ کو اب جا رہے ہیں پوری طرح اختیارات دینے کے لیے, وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. ایک یہ تاثر, اور پھر سے میں کہوں گا کہ بڑی خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ ایک ایسا چیف منسٹر ہے کی ٹریٹمنٹ جو پوری طرح کمیٹڈ ہے, اور ایسے تھا کہ یہ اپنی سمجھتے ہیں کہ اس میں قابلیت ہے تو وہاں سے کوئی صوبہ چلا سکتا ہے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اسلام آباد سے وائس رائے بنا ہوا ہوتا ہے سارے لوگ سمجھتے تھے کہ خود کرے, یعنی وہ جو بھی کہتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو. آخر میں لوگ امپاورڈ نہیں تھے, ایک چیز اور کہنا لوگوں چاہتا کے پاس اختیارات نہیں تھے. یہ مجھے تب سے یاد ہے کہ یہاں ضرور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ بڑا ظلم ہوتا ہے, ہمیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے معاملات ایک ملک پہ کیسے ان کو چلائیں. ایک عظیم ملک نہیں بن یہ سکتا. جو اور پھر جب سے ملک کے اندر اس کے بعد بھی میں 30 سال پہلے جب آنا شروع ہوا, پھر سے ہمیشہ مجھے یہ بالادستی نہیں ہوتی کہ یہ ایک جو بڑا ضروری جو ہم اس چیز کو سمجھنا. اب تک جو سارا گلگت بلتستان کو سینٹر سے فیڈرل گورنمنٹ سے چلایا جا رہا ہے, قوم میں آتی ہے جس کے اندر جس میں طاقت ہوتی ہے ایسے سمجھتی تھی کہ یہاں لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں. بالادستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونے کی. یہ بھی ہم سنتے رہتے, قانون کی بالادستی, آئین کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے, قوم میں بڑا برا تاثر ہوتا ہے, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا, کہ وہ سمجھے کہ کمزور اور طاقتور صلاحیت نہیں قانون کے سامنے ایک برابر چلانے کے لیے. تو ہم نے یہ جو آپ سے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو پروویژنل اسٹیٹس دیا پروونشل, کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی سارے سٹیپس یہ ہوں گے, سزا دی جائے گی, وہ بھی سارے فیصلے آپ پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, سارے اختیارات آپ کے پاس جائیں. طاقتور کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, کون سی چیز پہلے چاہتے ہیں. ڈال لیں اسلام آباد میں بیٹھ کے کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں اس علاقے میں اخلاقی جرأت یہ جو آپ کو اب جا رہے ہیں پوری طرح طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی, وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. اور پھر سے میں جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے, بڑی خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ کیسا جس کی چوری کرتا ہے اس کو نقصان پوری طرح کمیٹڈ ہے. اور لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر چوری کرتے ہیں ملک اپنا صوبہ چلا سکتا ہے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اسلام آباد سے اس کو ڈکٹیشن دیں کہ طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں, یہ اپنے فیصلے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ جب چوری کرتے ہیں آخر میں وہ تو چوری کرتے ہیں اربوں میں. ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اب وہ جب اربوں میں چوری کرتے ہیں, وہ اربوں روپیہ اپنے بستر کے تو نہیں چھپا سکتے, اور ہم سب کو لہٰذا اس کو ملک سے باہر سمجھنی چاہیے. اور یہ ہمارا ہی نہیں کہ ایک یہ ساری دنیا کے اندر غریب ملکوں کی یہی داستان ہے. جو دنیا میں مقروض اور غریب ملک ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے بھی طاقتور لوگ, ان کے وزیر اعظم, ان کے صدر, وہ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. ان کے بھی بڑے بڑے محلات ہیں, خوشحالی مغربی کیپٹلز کے اندر, لندن میں, نیو یارک میں, فرانس میں, جس میں طاقت ہوتی ہے انصاف کرنے کی. تو جب تک ایک معاشرہ اور قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہوتا ہے, نیچے لے کے آتا, یہ بھی ہم سنتے رہتے قانون کی بالادستی, آئین کی بالادستی, چھوٹے لوگوں کا احتساب کرنا, پٹواریوں کا اور یہ تھانے دار, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا. ہماری کمزور اور 20 سال سے چل رہی ہے, قانون کے سامنے ایک برابر ہونا. کیا کرپشن کم ہوئی ہے پاکستان میں؟ جب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا, یہ صرف ہمارے دور میں, بیٹی بھی جرم کرے گی, ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے وہ بھی بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا. اور یہ اب پاکستان سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, ہماری خوشحالی کے لیے, طاقتور کے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اب ایک ایسی سٹرگل اور جدوجہد چل رہی ہے. ڈال لیں جب بھی ہم جیتیں گے, جو قوم طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے, جرأت نہیں ہوتی,
یہ وہ ملک بنے گا طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی جو وہ کبھی خوشحال نہیں ہو آج سے سکتی 70 سال پہلے بننا چاہیے تھا، کیونکہ جو آج سے چھوٹا 50 چور سال چوری پہلے کرتا ہے بن رہا تھا، وہ تو یہاں جس کی تیزی چوری سے ہم کرتا ہے اس سارے کو علاقوں میں ہم نقصان سب سے تیزی سے اوپر جا رہے تھے، لیکن جب آپ کے طاقتور میں چوری کوئی- کرتے ہیں ملک میں کے تو ایک ڈیموکریٹ ہوں، سربراہ وزیر میں اعظم تو کبھی وزیر بھی کسی جب تکڑے لوگ ڈکٹیٹر کی طاقتور حمایت لوگ نہیں کر چوری سکتا، کرتے ہیں وہ لیکن ملک کو مجھے تباہ کر افسوس سے دیتے ہیں، کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جب چوری کہ جو کرتے ہیں تب جس تیزی سے وہ ڈیولپمنٹ تو چوری پاکستان کرتے میں ہیں ہو رہی اربوں تھی، میں ہمیں یاد ہے وہ دن، اب وہ جب اربوں میں جس چوری تیزی کرتے سے ہیں وہ ہمارا اربوں ملک روپیہ اوپر جا رہا اپنے تھا، بستر کے تو نہیں چھپا سکتے، اور وہ صرف لہٰذا اس کو ہمارا ملک سے ملک باہر صرف اس بھیجتے لیے ہیں۔ اوپر نہیں گیا کہ اور جو یہ ہمارا ہی حکمران آئے نہیں، انہوں نے یہ بجائے عوام کا ساری سوچنے دنیا اپنے کے اندر پیسے بنانے غریب شروع کر ملکوں دیے۔ کی یہی یہ داستان ہے ہے ہمارے اب اسٹرگل، جو اور یہ دنیا ہے میں جدوجہد۔ مقروض اور غریب ملک ہے اور اس کو قومیں اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی آزادی ان اپنی کے بھی خوشحالی طاقتور جدوجہد لوگ، ان کر کے کے لیتی وزیر ہے۔ اعظم، ان کے صدر کبھی بھی ہم وہ چپ ملک کر سے کے پیسہ بیٹھے رہے چوری اور کر سمجھیں کے کہ باہر لے آگے کے جاتے ہیں، ان کوئی کے بھی قوم بڑے آزاد بڑے ایسے تو نہیں محلات ہوتی، ہیں آزادی کے لیے مغربی قوم لڑتی کیپٹلز ہے، کے اندر، لنڈن میں، جدوجہد نیو کرتی یارک ہے۔ میں، یہاں بھی ایک فرانس میں، کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف اب تو پوری جب اس سے تک ایک آزادی لینے معاشرہ کے لیے پوری ان جدوجہد ہے۔ لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں اور لے کے آتا، انشاءاللہ ان کا احتساب نہیں کرتا، میرا یہ ایمان چھوٹے ہے چھوٹے لوگوں کا احتساب کہ اللہ کرنا، نے میری پٹواریوں کا ٹریننگ ہی اور یہ کروائی تھانے ہے دار اس سے مقابلے کوئی کے فرق لیے نہیں پڑتا ان چوروں کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری نیب 20 سال سے چل رہی ہے، کیا کرپشن قابو ہوئی ہے پاکستان میں؟ صرف اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، یہ صرف ہمارے دور میں، ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا، اور یہ اب پاکستان کی انشاءاللہ ہماری خوشحالی کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اب ایک یہ ایسی سٹرگل اور جدوجہد چل رہی ہے، جب بھی ہم جیتیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے، یہ وہ ملک بنے گا جو آج سے 70 سال پہلے بننا چاہیے تھا، جو آج سے 50 سال پہلے بن رہا تھا۔ یہاں تیزی سے ہم سارے علاقوں میں ہم سب سے تیزی سے اوپر جا رہے تھے۔ میں تو ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں تو کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو تب جس تیزی سے ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی تھی، ہمیں یاد ہے وہ دن جس تیزی سے ہمارا ملک اوپر جا رہا تھا، اور وہ ہمارا ملک صرف اس لیے اوپر نہیں گیا کہ جو حکمران آئے انہوں نے بجائے عوام کا سوچنے کے اپنے پیسے بنانے شروع کر دیے۔ تو یہ ہے ہمارے اب سٹرگل، اور یہ ہے جدوجہد، اور قومیں اپنی آزادی اپنی خوشحالی جدوجہد کر کے لیتی ہیں۔ کبھی بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور سمجھیں کہ آ کے کوئی قوم آزاد ایسے تو نہیں ہوتی، آزادی کے لیے قوم لڑتی ہے، جدوجہد کرتی ہے۔ یہاں بھی ایک کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف اب اس سے آزادی لینے کے لیے پوری جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے میری ٹریننگ ہی کروائی ہے مقابلے کے لیے، ان چوروں کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ۔